المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی مرتبت بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، ہفتہ وار تربیتی نشست میں آج ہم تکریم والدین، قرآن عظیم کا یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، اس پر چند جملے عرض کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین ایک ایسا اثاثہ ہے جو زندگی میں ایک بار ملتا ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، ہر کوئی والدین کی کوکھ سے پیدا ہوا، والدین کی تربیت کے صدقے اس نے دنیا میں زندگی بسر کی، اور اسی لمس اور اسی نسبت کے ساتھ اس کی پہچان ہوئی۔ آج ہم جو کچھ ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہم ان کی پہچان ہیں جب تک ہم معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہماری پہچان تھی، اور اب ہمارے ذریعے سے ان کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے ہی کریم سائے اور بڑے خوبصورت رشتے ماں اور باپ کی شکل میں عطا فرمائے۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر ان کی قدر کرنے اور ان کے مقام کو سمجھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک عارف نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پھل درخت کے ساتھ لگتا ہے، اور جب تک وہ درخت کے ساتھ رہتا ہے طاقت پکڑتا رہتا ہے۔ جس دن دانہ پھل سے جو ہے وہ درخت سے ٹوٹ کے گر جائے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پڑا رہے تو گل سڑ جائے گا، یا اسے کوئی استعمال کر لے گا اگر قابل استعمال ہوگا، یعنی وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ جس دن تک وہ اپنے درخت کے ساتھ جڑا رہے، اس دن تک وہ طاقت پکڑتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی چاشنی، اس کی لذت، اس کے ذائقے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو پھر وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعین ہی اسی طرح سمجھو، جب تک تم والدین کے رشتے کے ساتھ جڑے رہو گے تو اس ثمر بار درخت سے تمہیں طاقت نصیب ہوتی رہے گی۔ جس دن اپنے والدین سے تعلق توڑ بیٹھو گے تو تم ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی قوت اور کوئی طاقت نصیب نہیں ہوگی، تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تمہارا تعارف ختم ہو جائے گا، تم اپنا وجود کھو بیٹھو گے، جیسا کہ وہ ٹوٹا ہوا پھل اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ وہ درخت ہے والدین، ماں اور باپ، جس کی وجہ سے ہمارے جیسے پھل خوبصورت نظر آتے ہیں، یہ دانے خوبصورت لگتے ہیں، ان کی چمک بحال رہتی ہے، ان کی رونقیں بحال رہتی ہیں۔ تو بڑی پیاری مثال ہے، جیسے علامہ محمد اقبال نے بھی کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر ہمیشہ بہار رہے نا، ہمیشہ کبھی تمہارے اوپر خزان نہ آئے، تو پھر اس شجر کے ساتھ وابستہ رہو۔ والدین ایک ایسا شجر ہے جو اپنی اولاد پہ سایہ فگن رہتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں، وہ دھوپ برداشت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو دھوپ نہیں لگنے دیتے، انہیں ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ تو قرآن عظیم میں بڑے حسین پیرائے میں، اگر میں سمجھتا ہوں اس آیت کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے نا تو پورا پیغام مل جاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم پر تمہارے رب کا حق ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بندگی صرف اللہ کی۔ بندگی کے راستے میں اگر والدین بھی رکاوٹ بنے تو ان کی نہ مانو، یہی ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا والدین اگر اللہ کا شرک کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی دعوت دیں یا اس طرف تمہیں بلائیں تو ان کا یہ حکم نہ مانو، اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کہیں مان لو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا جملہ ہے، اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کہیں مان لو، کہ یہ فرما برداری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر حق ہے تمہارے رب کا کہ تم بندگی کرو تو اللہ کی کرو، پھر ساتھ جوڑ کے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ مروت والا، احسان والا، میٹھا پیارا تعلق رکھنا۔ آگے اس کی تفصیل بتا دی، ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تم جوان ہو اور تمہاری جوانی میں تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں زندگی میں ملے، اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہوں، دونوں تو بڑے گھاٹ نصیب ہوتے ہیں، دونوں ملیں یا ایک ملے، تو فرمایا دو کام کبھی نہ کرنا، کیا؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو ان کی کسی فیصلے پر، ان کی کسی بات پر، ان کی کسی تکلیف پر تیرے منہ سے اف نہیں نکلنی چاہیے، ولا تنہرہما، اور ان کی کسی غلطی پر انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان کے لیے یعنی سخت لفظ بھی استعمال نہیں کرنے۔ یہ اب قرآن آداب بتا رہا ہے، قرآن عظیم آداب دو بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کا ادب قرآن نے سکھایا ہے یا والدین کا ادب قرآن نے سکھایا ہے؟ آپ اندازہ کریں نا یہ مقام کتنا بڑا ہے، یعنی قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، بار بار بتایا کہ میرے نبی کی چوکھٹ کا ادب کیا ہے، یا پھر والدین کی چوکھٹ کا ادب سکھایا ہے بیٹے کو کہ والدین کیا چیز ہیں، کہا یہ ایسی ہستی ہیں کہ تجھے اگر زندگی میں کبھی بڑھاپے کے عالم میں والدین ملیں اور تجھے اللہ نے جوانی بخش رکھی ہو تو اے جوان بچے خبردار، اگر وہ تکلیف بھی دے لیں تو اف نہ کرنا، اگر وہ غلط بھی ہوں تو انہیں جھڑک نہیں سکتا، تو انہیں سختی سے نہیں کہہ سکتا، ایسا نہ کر بیٹھنا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے جب بھی بات کرنا تو میٹھی بات کرنا۔ اب یہ قرآن سکھا رہا ہے، قرآن یہ طریقہ عطا فرمایا کہ جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے تو میٹھی کرنی ہے، جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو دھیمے لہجے میں کرنی، ایسی گفتگو کہ جو ان کے دل کو ٹھنڈا کر دے، جو ان کے دل کو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے لفظ آئے، ایسی بات جو ٹھنڈی بات ہو، بڑے نرم لہجے میں، بڑے گداز لہجے میں، یعنی تم نے اپنے ادب کو کہا، یعنی اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اگر تم نے آواز اونچی کی تو اپنی عمر گنوا بیٹھو گے، اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھو گے۔ والدین کے سامنے اولاد کو بلند آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، آج ہم کس حال کو پہنچ چکے۔ ایک وقت تھا جب پوری فیملی اکٹھا گزارا کرتی تھی، آج تو کمرے بھی الگ الگ ہو گئے، پرائیویسیاں ایسی آ گئیں کہ والدین کا کمرہ الگ ہے، بچوں کا کمرہ الگ ہے، اور بچے چاہتے ہیں کہ میرے کمرے میں اگر والد اور والدہ بھی آئیں تو وہ نوک کر کے آئیں، اگر وہ ایسے چلے جائیں کہ وہ بغیر بتائے اندر چلے جائیں تو بیٹے اور بیٹیاں جس بز ہونے لگتی ہیں کہ ابا جی آپ کو میری پرائیویسی کا خیال نہیں ہے، آپ بغیر بتائے اندر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جدھر چاہے فروخت کر دے، وہ اتنا حق رکھتے ہیں۔ آج انہیں اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ تیرے کمرے میں بغیر اجازت آ جائیں، چہ جائے کہ تو گھر میں اجازت لے کے داخل ہوتا، اور جب تو آتا، بڑی پیاری بات ہے، حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ گجرات والے، بڑی پیاری، وہ بہت زیادہ خود بھی والدین کے فرما بردار زندگی بسر کی اور اللہ نے انہیں بڑا نوازا۔ وہ فرمایا کرتے تھے خوش بخت بچہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے تو والدین کو بتا کے جائے کہ میں ابا جی کہاں جا رہا ہوں، اور جب واپس آئے تو اپنی روداد سنائے کہ میں سارا دن کہاں تھا اور میں نے کیا 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 ہے۔
ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ ہماری اجازت کے بغیر جاتا بھی نہیں اور جب واپس آتا ہے تو اپنے دن کی کارگزاری سنا بھی دیتا ہے، اپنے دن کی کارگزاری سنا بھی دیتا ہے۔ اور بڑی وہ پیاری بات کیا کرتے تھے، مجھے بہت پیاری لگتی تھی، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ اکثر فرماتے میری داڑھی میں چمک دیکھتے ہو، یہ ایسے نہیں آئی، میں رات کو اپنی ماں کو دبانے بیٹھتا اور میں کندھوں کی طرف سے دبانا شروع کرتا اور دباتے 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 آہستہ آہستہ میں قدموں کی طرف جاتا، اور جب میں پیروں پہ پہنچتا تو میں اپنی داڑھی کو ماں کے قدموں کے ساتھ لگا دیتا، انہیں محسوس بھی نہ ہونے دیتا کہ اگر وہ محسوس کرتی تو شاید مجھے ایسا نہ کرنے دیتی، میں انہیں محسوس بھی نہ ہونے دیتا اور دباتے دباتے میں اپنی داڑھی کو ان کے قدموں کے ساتھ لگا دیتا، اور میں اسے فخر سمجھتا۔ یہ توقیر ہے، یہ وہ عزت ہے جنہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ماں کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ تو دور رسالت مآب سے پہلے تھا کہ جب ماں اور باپ بھی بکاؤ مال کی طرح تھے اور لوگ منڈیوں میں جا کے بولی لگا کے فروخت کر دیتے تھے۔ جب فخر رسولاں رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ ماں اور باپ یہ تو تمہاری جنت ہیں، یہ تو تمہاری جنت، ان کی خدمت میں تو تمہارے لیے مقام ہے۔ آج یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ماں کی شان بیان ہو رہی ہے، ماں کی شان اور باپ کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ ماں اور باپ دونوں کا درجہ برابر ہے۔ خدمت میں، پرورش میں جو حق ماں نے ادا کیا ہے شاید باپ نے اتنی وہ محنت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے درجہ اس کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن اتنا ہی حق باپ کا بھی ہے کہ اگر وہ دھوپ میں نہ جلتا، اگر وہ محنت نہ کرتا، اگر وہ مشقت کر کے گھر کما کے نہ لاتا تو کیا ماں بیٹوں کا پیٹ پال سکتی؟ وہ اس کی شبانہ روز محنتیں، وہ اس کے جگ رتے تھے جنہوں نے آپ کو یہاں پہنچایا۔ آج میں چلنے کے قابل کہاں تھا، مجھے اٹھا کے پھرتے رہے، پھر میں چلنے کے قابل ہوا تو مجھے چلنا کس نے سکھایا؟ والدین نے۔ میری بولی، میری گفتگو، میری باتیں، کہتے نہیں ہے ماں باپ کی بولی بیٹا بولتا ہے، اور یقیناً بولتا ہے، والدین کی بولی بولتا ہے نا۔ تو ماں باپ کسی حال میں بھی کوئی تربیت کا پہلو وہ پوشیدہ نہیں رہنے دیتے، ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ میری اولاد اس میں سے خوشبو آئے۔ تو اولاد کا حق ہے کہ وہ کسی وقت، کسی لمحے بھی اپنے والدین کو نہ بھولے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، خدمت کا موقع مل جائے، خدمت کا موقع مل جائے، وہ موجود ہوں، آپ ان کی خدمت کر لیں، جتنی خدمت کرو گے اتنا بڑا درجہ پالو، جس قدر نرم لہجے سے گفتگو کرو گے، جتنا ان کی مان کے چلو گے، اتنی خیر زمانے میں، معاشرے میں کتنی مثالیں موجود ہیں، صرف والدین کی خدمت سے کتنے بڑے مقام لوگوں نے حاصل کیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے ہی گئے ہیں، موجود نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو دنیا میں ابھی زندگی بخشی ہوئی ہے، والدین موجود نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا پھر بھی طریقہ ہے کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے دوستوں، تم ان سے تعلق رکھنے والوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو جیسے والدین کے ساتھ کرنا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہے، والعم بمنزلۃ الاب، اور جو چچا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے۔ وہ تو جتنے تمہارے چچا ہیں جو باپ کے دوست تھے، جو باپ کے بھائی تھے، جن کا تمہارے باپ سے رشتہ ناتا تھا، جن کے ساتھ وہ راہ و رسم رکھتے تھے، آج وہ سارے رشتے تمہاری توجہ کے محتاج ہیں۔ آج تم نے ان سب کے ساتھ تم نے وہی سلوک کرنا ہے جو تم والدین کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اگر والدین سے ہی راہ و رسم نہیں ہوں گے تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، یہی وجہ ہے آج معاشرہ عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ کچھ تناؤ تو والدین کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور وہ عجیب اور غلط ہے، اور وہی آگے اولاد میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ رشتے دیے ہی اس لیے ہیں، ہم چودراہٹیں جمانے کے لیے رشتے نہیں دیے، رشتے دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی ہو، ایک دوسرے کا درد محسوس ہو۔ تو کہا اگر وہ موجود ہیں تو ان کی خدمت کرو، اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھی راہ و رسم رکھو، اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اپنی ہر دعا میں ان کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی ہر بندگی میں انہیں شامل کرو۔ لیکن نماز جو ہے، نماز کی آپ جب 2 رکعتیں یا 4 مکمل کرتے ہیں تو نماز ختم ہی جا کر والدین کی دعا پر ہوتی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ان دونوں کریم ہستیوں کو بخش دے جنہوں نے میری پرورش کی، میرے والدین کی بخشش فرما، اور یوم یقوم الحساب قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کی بخشش کر دے۔
تو یہ دعا نماز میں کیوں رکھی گئی؟ اس کی اہمیت ہے کہ بچہ کسی لمحے اپنے والدین کو نہ بھولے، کسی لمحے اپنے والدین کو فراموش نہ کرے، اپنی ہر عزت پر انہیں یاد کرے، اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھے۔ اب آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے طاقتوں والے بازو اپنے والدین کے لیے بچھا دو۔ ایک وقت وہ تھا جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا، جب تجھے سہارے کی ضرورت تھی تو وہ اٹھا کے پھرتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ میرا بیٹا اٹھا لینا، وہ خود اٹھا کے پھرتے تھے۔ ماں سینے سے لگائی رکھتی تھی، باپ کندھاڑے پہ چڑھائی رکھتا تھا، اس وقت تو نہیں چل سکتا تھا۔ آج وقت آ گیا، وہ بوڑھے ہیں، آج تو جوان ہے، طاقت تیرے پاس ہے، آج وہ چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کھونڈیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا جی کو اچھی سی کھونڈی بنوا کے دے دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کھونڈیاں نہ بنوا کے دے، خود کھونڈی بن جا، خود کھونڈی بن جا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے رحمتوں والے بازو ان کے لیے بچھا دے۔ اٹھا کے چلنا پڑے اٹھا کے چل، ان کے کپڑے بدلنے پڑے کپڑے بدل، اگر ان کا غلاظت یا گندگی صاف کرنی پڑے وہ کر۔ کیا تیری وہ پٹھیاں نہیں دھوتے رہے؟ کیا وہ تیرے گند نہیں صاف کرتے رہے؟ تو اگر یہ وقت ایسا بھی آ جائے کبھی انہیں غسل کروانا پڑے، ان کی صفائی کرنی پڑے، ان کے کپڑے بدلنے پڑے، اس نیت کے ساتھ بدل کے ایک وقت میں انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے، اس بدلے کا نام احسان ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا تم ساری زندگی بھی کرتے رہو تو کبھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور نے جب والدین کی شان رشاد فرمائی نا، تو ایک صحابی حضور کے غلام، ان کی ماں بوڑھی تھی، انہوں نے نیت کر لی کہ میں اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروں گا، اور انہیں اٹھا کے پیدل نہیں چلنے دوں گا۔ وہ مدینہ سے مکہ اپنی ماں کو اٹھا کے چلے، پھر وہ وہاں پہنچے، پھر انہوں نے جا کے سارے مناسک حج اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے انہیں حج کروایا۔ بہت بڑی خدمت تھی۔ جب واپس پہنچے نا تو بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر انہیں حج کرایا ہے، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابھی تو اس کی اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں ہوا جو تجھے پیدا کرتے وقت اس نے اٹھائی تھی۔ یہ تھوڑا کام نہیں تھا، کام بہت بڑا تھا۔ اتنی بڑی مسافت، گرمیوں میں شدت تکلیف بھی برداشت کی ہوگی، اٹھا کے چلے ہوں گے، کہا ابھی تو ایک اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تو ساری زندگی کا حق ادا کرنا چاہتا۔ تو فرمایا حق تو یہ ہے کہ تم اپنے وجود کو ان کے لیے جھکا دو، آج تیرا وجود ان کے لیے فیض رساں بن جائے، نفع والا بن جائے، ان کو چلنے کی ضرورت ہے تو ساتھ ہو جائے، ان کو سفر کی ضرورت ہے تو ساتھ ہو جائے، اکیلے سفر نہ کرنے دے، جہاں انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے اٹھا، اگر ان کو کسی طرح کی تکلیف ہے تو تیرے وجود سے ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ معنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمتوں والے بازو ان کے لیے بچھا دے۔ اب یہ پورا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب دعا کرنے لگے نا تو اے بچے اپنے والدین کے لیے یوں کر کے دعا کیا کر، اے اللہ میں تو ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں محنت کرتا بھی رہوں تو میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میرے پروردگار تو میری طرف سے ان دونوں پر مہربانی فرما، تو میری طرف سے ان دونوں پر رحمت فرما، جیسے یہ مجھے بچپن میں پالتے تھے، جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں مہربانیاں کی تھی، اے اللہ میں ان مہربانیوں کا حق تو ادا۔ اب یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ہے کس کا، تو جتنی بھی محنت کر لے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا ہے۔ ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ تو اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ تیرے والدین کو تیرا وہ حق ان کی تیری طرف سے وہ ادا اللہ فرما دے، اللہ ان پہ رحمت کر دے، اللہ انہیں اپنی عزت و توقیر میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانیاں فرما دے۔ یہاں جا کے اس طریقے کو، اس آیت کو ختم کیا، فرمایا کبھی اف نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے اونچا نہ بولنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہ، ان کے ساتھ میٹھا کلام کرنا، اپنے بازو ان کے لیے جھکا دے، اور اپنی ہر دعا میں انہیں شامل رکھا کر، اپنی ہر دعا میں انہیں شامل رکھا کر، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتا ہے۔ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس قابل کر کے جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ان کی تدفین کر سکے، وہ ان کے سارے حقوق ادا کر سکے، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حق رکھتی ہو، یا پوری طرح اس کے پاس قوت علم کی موجود ہو۔
یہ سستی والدین کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور بچے کا حق ہے کہ جب والد نے جنازے میں بھی کہا سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے کہ وہ باپ کا جنازہ خود پڑھائے، یہ اس کا حق ہے۔ اور جب تک وہ اجازت نہ ہے کہ دے دوسرا نہ پڑھائے، اگر وہ اجازت دے تو کوئی دوسرا پڑھائے، وہ خود غسل دے، وہ خود کفن دے، وہ پوری تدفین میں خود شریک ہو، کہ اس کا حق ہے۔ اور یہ ماں باپ کا حق ہے کہ بیٹا ان کے لیے ایسا کرے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو ایسا کر کے چھوڑ کے جائیں۔ اور جب ہماری والدین ہمیں سکھا کے جائیں تو ہم اپنے والدین کے لیے پھر وہ سارے اعمال کریں جن کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس آیت کے ضمن میں نے جو عرض کی۔ والدین ایک سنہری سرمایہ ہیں، والدین ہمارے پاس ایک ٹھنڈی چھاؤں، ایک ایسی چھتری ہے جو ہمیں کبھی دھوپ نہیں لگنے دیتی۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے وجود کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ایسا سکون پہنچائیں کہ وہ کبھی اولاد کی طرف سے پریشان نہ ہو۔ دیکھیں نا، ماں کتنا ہی اس کو بچے نے رسوا بھی کیا ہو، تکلیفیں دی ہوں، جب بچہ تکلیف میں جاتا ہے تو جس وجود کو سب سے پہلے تکلیف پہنچتی ہے وہ ماں ہے۔ وہ نہیں دیکھتی کہ میرے ساتھ میرے بیٹے نے کیا کیا تھا، وہ پھر بھی اوپر آ کے چھاؤں کر لیتی ہے، اور جب تک بچے کو سکون نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ بے قرار رہتی ہے۔ تو اتنا سارا بے قرار تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا ان کے لیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنہرے اولاد میں سے کرے، اور ایسے بچوں میں سے کرے جو فرما بردار ہوں، جو اپنے والدین کے لیے کبھی خفت کا، کبھی شرمندگی کا۔ دیکھیں، جو میری غلطی ہوگی، جو میرا گناہ ہوگا نا، وہ ڈائریکٹ ان تک جاتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، فلاں دا پتر ہے جی تاں انج پہ کردہ ہے، تو میری صرف سبکی نہیں ہوگی، میرے والدین کی سبکی ہو۔ اس لیے ہمیں ایسی غلطیاں بھی نہیں دہرانی چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے والدین کا اچھا تعارف خراب ہو جائے، یہ بھی خدمت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ فرما بردار اولاد میں زندہ رکھے اور فرما بردار اولاد میں سے اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔